میں عمر آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا کر سکتا ہوں، ہاتھ اٹھا سکتا ہوں کہ میرے اللہ، میرے بس میں اتنا تھا، میں اپنی زبان کی طاقت کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کی طاقت کے ذریعے سے اپنے مسلمان حکمرانوں کو جھنجھوڑ سکتا تھا، انہیں ہرا سکتا تھا۔ والله سنحرر فلسطين، والله سنسجد ركعات شكر لله ولكن في المسجد الأقصى۔ آج میں اپنے ناظرین کے لیے ایک ایسا اہم اور دکھ بھرا، درد بھرا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے بارے میں سوچ کر، سن کر اور وہاں کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن ہم مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے آج اس قدر کمزور اور لاغر ہو چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اپنے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ اسی اثناء میں ایک ویڈیو میرے نظروں سے گزری، جس بچی کی ویڈیو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جو کام آج 57 اسلامی ممالک مل کر نہیں کر پا رہے، خدا کی قسم اس بچی کی ویڈیو نے وہ کام کر دکھایا۔ اسلامی ممالک کے وزراء، صدور، بادشاہ اس قدر خاموش بیٹھے ہیں کہ جیسے یوں لگتا ہے کہ یہاں پورے خطے کے اعظم کے اندر امن ہی امن ہو، لیکن فلسطین کے حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ وہاں پر یہود و نصارہ نے جس قدر ظلم و بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے، جہاں پر ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، جہاں مساجد کے اندر گھس گھس کر ان پر فائرنگیں کر کے انہیں شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اسلامی ممالک جو ہے وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں۔ لیکن اس معصوم بچی کی ویڈیو نے اگر میرے اندر جو ہے سوئے ہوئے انسان کو جگایا ہے، تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ حضرات کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ آپ حضرات بھی جاگ جائیں اور ہمارے ملک کے وزراء بھی جاگ جائیں، اور اس بچی کے اندر ہمت اور ایمانی طاقت کو دیکھ کر یہ محسوس ہو گیا کہ آج بھی، آج کے دور کے اندر بھی ایمان وہی ہے جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر اسلام ہے، جس کا اللہ پر یقین ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ آئیے پہلے میں آپ کو اس بچی کی ویڈیو دکھاتا ہوں، اس بچی کی جو ہے ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے یہودیوں کے ظلم اور انتہا کو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے لاؤں گا۔ پہلے آپ حضرات اس بچی کی ہمت کو دیکھیے۔ لا يوجد في قلوبكم أي ذرة للرحمة، تقتلون الأطفال والنساء، وكانوا يحملون صواريخ بالطبع، هكذا يا فخاي، كان الأطفال والنساء يحملون صواريخ. أنت كاذب، أنت وكل جيشك، أنتم كاذبون، أنتم ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة. أنتم أيها الفسقة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية. والله سنحرر فلسطين، والله سنسجد ركعات شكر لله ولكن في المسجد الأقصى. إن شاء الله سنحرر فلسطين، وسنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة بأرجلنا الشريفة، سندوس عليه إن شاء الله. انشاءاللہ۔ دیکھیں جناب، اس بچی کی ہمت کو دیکھیے کہ جو یہودیوں کو ظالموں سے جو ہے، ظالموں کے نام سے پکار رہی ہے کہ اے ظالموں، یاد رکھو تم گیدڑ ہو، ہم شیر ہیں۔ بچی کے پہلے الفاظ ہی دیکھ لیجئے، اس کی آپ ہمت کو سلام دیجئے کہ جس نے یہودیوں کو اس انداز میں مخاطب کیا، اور آج 57 اسلامی ممالک جو اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایٹمی پاور بھی کہتے ہیں، جن کی فوجیں دنیا کے پہلے نمبر پر ہیں، لیکن ان کی طرف سے کسی بھی قسم کا ایسا بیان بھی نہیں آیا کہ جسے سن کر اسرائیل تھوڑا سا جو ہے وہ خوف کا شکار ہوتا۔ لیکن اس بچی نے کہا کہ تم گیدڑ ہو، ہم شیر ہیں،
تم محض قابضین ہو، تم محض قبضہ کرنے والے ہو، تم محض ظلم اور بربریت کرنے والے ہو۔ یاد رکھنا تم لوگ جو ہمارے اوپر یہ کر رہے ہو، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم تمہارے صہیونیوں کی آخری لاش کو بھی اپنے پیروں سے روند ڈالیں گے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم 3 مرتبہ کھانے کے بعد وہ بچی کہتی ہے کہ یہ مسجد اقصی ہوگی، یہاں پر ہم نماز پڑھیں گے اور تمہارا جو ہے وہ نام و نشان بھی ہم مٹا دیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک چھوٹی سی بچی نے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا ہم تمہاری بہنیں نہیں؟ کیا ہم تمہاری بیٹیاں نہیں؟ کیا یہ یہود و نصارہ کے بارے میں میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ نے نہیں کہا تھا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے؟ یہ یہود و نصارہ جو ہیں ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ آج یہی حال دوبارہ ہمارے اوپر آ چکا ہے۔ ہمارا جو ہے وہ پہلا قبلہ اول مسجد اقصی جو ہے، آج وہاں پر یہ ظالموں نے بربریت کی انتہا کرتے ہوئے مساجد کے اندر گھس کر جمعے کی نماز کے وقت میں، عید کی نماز کے وقت میں وہاں پر گھس کر فائرنگیں کر کے، حملے کر کے، میزائل مار کر، بم پھینک کر وہاں پر لوگوں کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے، ماؤں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مانتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم مانتے ہیں ہم اتنے لاغر ہو چکے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے سینوں کے اندر ایک طاقت رکھی ہے، جس طاقت کا نام ایمان ہے، جس طاقت کا نام اسلام ہے، جس طاقت کی جو ہے وہ پاور جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ خدا کی قسم، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنے اسلام اور ایمان کی طاقت کے ساتھ ایک بیان دے دو، ایک پریس کانفرنس کر دو، ایک ٹویٹ دے دو، آج کے آج ہی اسرائیل اپنے حملے بند کر دے گا۔ اسرائیل جو ہے وہ امن اور مذاکرات کے میز پر آ جائے گا، وہ اپنے فوجیوں کو وہاں سے واپس بلا لے گا، لیکن تم لوگ جو ہیں ان لوگوں سے پیسے لے لے کر یہود و نصارہ کے پالتو کتے بن چکے ہو۔ آج تم ان کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہہ سکتے، تم لوگ صرف اتنا کہہ دیتے ہو ہم جی فلسطین کے اوپر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ ارے ظالموں، اس مذمت کے ساتھ ساتھ کیا یہ تم نے اپنے جو ایٹمی طاقت رکھی ہوئی ہے، کیا یہ تم نے ایٹمی پاور جو بنے ہوئے ہو، تم نے اپنے پاس جو بم رکھے ہوئے ہیں، جو ایٹمی ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، کیا وہ اس دن کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اس پر پردہ ڈال کر قیامت کی صبح تک سنبھال کر رکھنا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ کسی اور ملک کے پنگے میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے، تو کم از کم اپنے ملک کے اندر جب انڈیا تمہارے بارڈروں پر فائرنگ کرتا ہے، کیا تم اس کو جواب دے سکتے ہو؟ کیا تم اتنے بے بس اور لاغر ہو چکے ہو؟ میں صرف پاکستان کی حکومت سے ہی نہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک کے وزراء کے ساتھ، صدور کے ساتھ اور بادشاہوں سے مخاطب ہوں کہ خدا کے لیے یہ مت سمجھنا کہ آج یہ فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ فلسطین کا اپنا معاملہ ہے، بلکہ فلسطین کے اندر ہمارا قبلہ اول بیت المقدس، مسجد اقصی وہاں موجود ہے۔ اگر آج ہم بیت المقدس کی حفاظت نہیں کریں گے تو یقین کر لینا کل میرا اور آپ کا ملک بھی محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ یہ تو سازشی کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف صرف اور صرف سازشیں ہی کرتے رہیں گے، ان کا کام ہی سازش کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ جب میرے آقا و مولا نے کہہ دیا تو میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے، ہمیں ان سے کسی قسم کی بھی لالچ اور امید نہیں رکھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم نے بیت المقدس کی حفاظت نہیں کی، مسجد اقصی کی حفاظت نہیں کی، فلسطینی بہن بھائیوں کی حفاظت نہیں کی، تو یاد رکھنا کل یہ وقت مجھ پر بھی آ سکتا ہے، کل یہ وقت آپ کے ممالک پر بھی آ سکتا ہے۔ اگر آج ہم ہاتھوں میں ہاتھ دھرے رکھے اور ان یہود و نصارہ کے خلاف بات نہ کی تو کل یہ نہ ہو کہ کہیں ہمارے اوپر بھی یہی حالات ہوں، اور اس وقت بھی جب دوسرے ممالک کے وزراء یہ بیان دے دیں کہ جی ہم جو ہے پاکستان پر، ہم فلاں ملک پر حملے کی مذمت کرتے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا جو آج فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ کے ایک ٹویٹ جو ہے وہ ان کے دل کے زخموں کو تازہ کر دیتی ہے۔
یہی حال کل اللہ رب العزت ایسا نہ کرے کہ ہمارے اوپر بھی آ جائے۔ آج ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے، آج ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم متحد ہو جاتے ہیں، آج ہم اگر اپنی زبان سے ایمانی طاقت اور قوت کے ساتھ ایک بیان جاری کر دیتے ہیں، یقین کیجئے اسرائیل اپنے گھٹنے ٹیک دے گا، امریکہ اپنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ کوئی سپر پاور نہیں ہے، ایک ہی سپر پاور ہے، وہ میرے اللہ کی ذات ہے، وہ میرا رب ذوالمنن ہے، وہ میرا رب ذوالجلال ہے، وہ آقا و مولا ہے، وہ کبریا ہے، وہ دنیا کا بنانے والا ہے، وہ آسمان و زمین کو چلانے والا ہے۔ وہی ایک اللہ ہے جو پوری دنیا کو چلاتا ہے، وہی ایک اللہ ہے جو سپر پاور بھی ہے، وہ ایٹمی پاور بھی ہے، وہ پوری دنیا کو چاہے ایک کن کے ساتھ فنا کر دے۔ میرا رب چاہے ایک کن کے ساتھ اس یہودوں کا نصارہ کا نام مٹا دے۔ اگر میرا اللہ چاہے اس اسرائیل کا اس خطے میں نام و نشان بھی نہ رہے، لیکن اللہ بھی دیکھتا ہے میرے جو مسلمان ہیں، یہ جو اسلامی ممالک ہیں، یہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنے ہوئے ملک ہیں، کیا یہ آج اپنے بیت المقدس کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یاد رکھنا اللہ رب العزت ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ایک ایک چال کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آج ہمارے مسلمان بھائی پر یہ وقت آیا ہے تو آج ہمیں چاہیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، آج ہم اپنی بہنوں کا سہارا بن جائیں، آج ہم اپنی ماؤں کے بیٹے بن جائیں، آج ہم اپنی بیٹیوں کے باپ بن جائیں، اور آج ہم ان فلسطینی بہن بھائیوں بیٹیوں اور ماؤں سے کہہ دیں کہ اے ماؤں، اے بہنوں، اے بیٹیوں، پریشان نہ ہونا، ہم پاکستانی تمہارے ساتھ ہیں، ہم علماء تمہارے ساتھ ہیں، ہم خطباء تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارے پاکستان کا ایک ایک بچہ 100 سال کے بوڑھے سے لے کر ماں کی گود میں دودھ پینے والا بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہے، آج تمہارے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ تمہارا یہ ایک بیان جو ہے ان کے اندر طاقت کو بھر دے گا، ان کے اندر قوت کو بھر دے گا۔ وہ فلسطینی ان اسرائیلیوں کے لیے کافی ہو جائیں گے، لیکن آپ ان کے شانہ بشانہ کھڑے تو ہو جائیں، ان کو حوصلہ تو دے دیں، ان کو ہمت تو دے دیں، ان کو طاقت تو دے دیں۔ یہ کوئی بیان نہ ہوا آپ کہہ دیں جی ہم فلسطین پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ کے اس بیان سے نہ اسرائیل کا بال بیکا ہوگا، نہ فلسطینیوں کے زخم جو ہے ان پر مرہم لگے گا۔ اللہ پاک جو ہے وہ فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے فلسطین کے اندر جو حالات آئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور وہاں پر جو حالات ہیں اللہ اس کو جو ہے امن کے اندر تبدیل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے بس میں یہی تھا، میں عمر آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا کر سکتا ہوں، ہاتھ اٹھا سکتا ہوں کہ میرے اللہ میرے بس میں اتنا تھا، میں اپنی زبان کی طاقت کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کی طاقت کے ذریعے سے اپنے مسلمان حکمرانوں کو جھنجھوڑ سکتا تھا، انہیں ہرا سکتا تھا، انہیں اٹھا سکتا تھا۔ اے اللہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ میرے آقا و مولا فلسطینیوں کی تو ہی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطینی بہنوں کی تو ہی حفاظت فرما، اے اللہ قبلہ اول کی تو ہی حفاظت فرما، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران جو ہیں اے اللہ وہ لاغر ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، یا اللہ لیکن فلسطینیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ تیرے بندے ہیں، تیرے کلمہ گو ہیں، اے اللہ تو فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو فرشتوں کے ذریعے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا، اے اللہ تو مجھے اور بھی طاقت دے دے، اے اللہ تو مجھے اور بھی ہمت دے دے، تاکہ اے اللہ میں اور جو کر سکتا ہوں میں وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے کروں۔ اے اللہ میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اللہ ہم سب کو اس کی ہمت اور طاقت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا